بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد۔ شہنشیں پر تشریف فرما عزت مآب عالی جناب وزیر اعلیٰ ریاست تلنگانہ محترم ریونت ریڈی صاحب، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے چیئرمین، معروف اسلامی اسکالر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب، ہندوستان میں مسلمانوں کی آواز اور انصاف کے علمبردار محترم جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، اسی طریقے سے ریاست تلنگانہ کے قداور قائد محترم جناب محمد علی شبیر صاحب، ریاست تلنگانہ کے نوجوان قائد ٹیمریز کے ڈائریکٹر محترم جناب محمد فہیم الدین قریشی صاحب، اور پورے شہر سے تشریف لائے ہوئے قابل احترام انٹلیکچوئلز، علماء اور مرد و خواتین، آج کا دن ہم سب کے لیے بہت خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری انسانیت کے لیے رحمت، پیس کے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے تھے، یہ ان کی پیدائش کا مہینہ ہے، اور اس موقع پر پوری دنیا میں مسلمان خوشی و مسرت کا اظہار کرتے ہیں، انسانیت اور چیریٹی کا کام کرتے ہیں۔ آج ہم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے نام پر یہاں جمع ہیں۔ آج کے اس ایونٹ اور ویری اسپیشل ایونٹ کا افتتاح کریں گے قرآن مجید کی تلاوت سے، اور اس کے لیے میں انوائٹ کرتا ہوں مولوی محمد افتخار، اسٹوڈنٹ ڈپارٹمنٹ آف اسلامک جورسٹ، المعہد العالی الاسلامی سے، کہ وہ آئیں اور قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ
واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون صدق الله العظيم. ان آیتوں کے انگلش ٹرانسلیشن کے لیے میں محترم جناب ظفر مسعود صاحب کو دعوت دیتا ہوں جو المعہد العالی الاسلامی حیدرآباد ٹرسٹ کے ممبر ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آل انڈیا ملی کونسل کے پیٹرن ہیں. تشریف لائیں اور ان آیتوں کا ترجمہ انگریزی زبان میں پیش کریں. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. In the name of Allah, the merciful, the most merciful. Surely we wrote in the Zabur after the advice that the earth shall be inherited by my righteous and pious servants. Herein, surely there is a message for those devoted to worship. And we have not sent you but as mercy for the whole mankind. In this ayah, Allah Ta'ala is telling that Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was not only sent for Arabs or for Muslims or some particular community, but Rasul sallallahu alaihi wasallam was sent as a mercy for the whole mankind. That is the topic of the book. You can see here that the Prophet of the world, alhamdulillah, sallallahu alaihi wasallam, say, it is revealed to me that your God is only one God. Will you then submit to him? If they turn away from submitting, say to them, I have warned you all alike, and I cannot say whether what you have been promised is near or distant. Indeed, Allah Ta'ala knows what you say loudly and what you say in secret or in hidden voice. I think that this reprieve is possibly a trial and an examination for you, an opportunity to enjoy yourselves in this world until the appointed time. The messenger, Rasul sallallahu alaihi wasallam, said, my Lord, judge with truth. Our compassionate Lord alone is our support against any blasphemous utterances. Jazakallah khair. Sadaqallahul azim. محترم حضرات، سرزمین حیدرآباد جو اپنی علمی، تہذیبی
اور ثقافتی شناخت پوری دنیا میں رکھتی ہے۔ اس نے امن و بھائی چارہ، محبت، پیسفل کو ایگزسٹنس، ہیومینٹی، ان تمام حوالوں سے پوری دنیا میں اپنا نام اور مقام پیدا کیا ہے۔ اس سرزمین پر پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیوگرافی لکھنے والوں کی اگر تعداد اور فہرست جمع کی جائے تو اس کے لیے کئی درجن صفحات کی ضرورت ہوگی۔ آپ سب جانتے ہیں کہ اردو زبان میں سیرت کی جو سب سے بڑی انسائکلوپیڈیا ہے، جو علامہ شبلی اور علامہ سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ کی لکھی ہے، اس پروجیکٹ کو، اس خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے میں حضور نظام کا بہت کلیدی کردار تھا۔ اسی طریقے سے دائرۃ المعارف العثمانیہ، جو ہندوستان کے باہر عرب دنیا میں حیدرآباد کے تعارف کا عنوان ہے، اس ادارے سے سیرت کے اوپر جو کتابیں طبع ہوئی ہیں اس نے پوری دنیا میں حیدرآباد کے نام کو روشن کیا۔ حیدرآباد کے قدیم اداروں میں جن کی شناخت اور جن کے اثر و نقوش ملک کے چپے چپے اور بیرون ملک آپ کو دکھائی دیتے ہیں، ہم سب کی معزز درسگاہ اور دانشگاہ جامعہ نظامیہ نے، اس کے فارغین نے کئی درجن کتابیں سیرت کے حوالے سے لکھی۔ تو یہ اس سرزمین کی خوش بختی اور خوش نصیبی ہے کہ یہاں کے قلمکار، یہاں کے رائٹرز نے ہمیشہ اپنی زبان اور قلم کا قبلہ آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رکھا۔ معاصر دور میں جو زیادہ تصنیف کرنے والے لوگ ہیں اس میں حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کا نام سر فہرست ہے۔ کم و بیش 1 درجن کتابیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر آپ کے قلم گوہر بار سے نکلی، اور عربی، انگریزی، فرنچ، ہندی، تیلگو، ملیالم، کنڑ، ان تمام زبانوں میں ان میں سے بہت سی کتابوں کا ترجمہ ہوا۔ تو شاعر نے کہا تھا اور بجا کہا تھا کہ خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ یہ محبت، یہ عشق، یہ تعلق اس سرزمین کا ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رہا۔ اسی مناسبت سے آج اس کتاب کی رسم اجرا رکھی گئی ہے، اور عزت مآب وزیر اعلیٰ تلنگانہ آج ہمارے درمیان تشریف رکھتے ہیں۔ آپ کے علاوہ بہت سے IAS IPS آفیسرز، گورنمنٹ اتھارٹیز یہاں موجود ہیں۔ آپ تمام کی موجودگی اس بات کا پتہ دیتی ہے کہ تلنگانہ ریاست ایکسٹریملی بلیوز ان پیسفل کو ایگزسٹنس اینڈ ان نیشنل انٹیگریٹی۔ اب اس کے بعد میں آپ تمام مہمانوں کے خدمت میں گلدستہ پیش کرتا ہوں، شال پوشی ہوگی اور مومنٹو پیش کیا جائے گا۔ میں حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب سے درخواست کروں گا کہ محترم وزیر اعلیٰ کو گلدستہ پیش کیا جائے اور ان کی شال پوشی ہو۔ اسی کے ساتھ میں حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب سے خواہش کروں گا کہ محترم جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب
کو گلدستہ محبت پیش کریں اور ساتھ میں شال پوشی ہو، اور المعہد العالی الاسلامی حیدرآباد کی طرف سے مومنٹو پیش کیا جائے۔ اب اس کے بعد میں محترم جناب خلیل احمد صاحب جو المعہد العالی الاسلامی حیدرآباد کے ٹرسٹی ہیں اور جبلی ہلز مسجد اینڈ اسلامک سینٹر کے ذمہ دار ہیں، ان سے خواہش کروں گا کہ وہ محترم جناب محمد شبیر علی صاحب، ایڈوائزر ٹو دا گورنمنٹ آف تلنگانہ فار مائنارٹیز، کی شال پوشی کریں، ان کو گلدستہ پیش کریں۔ خلیل صاحب پلیز۔ اس کے ساتھ میں خلیل صاحب سے درخواست کروں گا کہ جناب محمد فہیم قریشی صاحب، ڈائریکٹر ٹیمریز، ان کی گل پوشی۔ پلیز ہیو سیٹ۔ محترم حضرات، 5 منٹ اس کے بعد جس بک کی ریلیز آج ہونی ہے، لانچ ہونا ہے، اس کے بارے میں پروفیسر محمود صدیقی صاحب جو معنوں کے پروفیسر ہیں، ان سے میں خواہش کرتا ہوں کہ اس کتاب کے کچھ پیسیجز ریڈ کریں اور تشریف لائیں۔ Honorable Chief Minister of Telangana Government, Barrister Asaduddin Aviaz Sahab, MP, Muhammad Ali Shabbir Sahab, Maulana Sayyid Akbar Nizamuddin Sahab, Muhammad Fahimuddin Sahab، اور آج کی اس محفل کے روح رواں جن کی کتاب کی رسم اجرا میں ہم یہاں شریک ہیں، مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب، the President of All India Muslim Personnel Board. Indeed, it's a great pleasure for me to introduce this book within a very short span of time, maybe within 5 minutes. The dignitaries on the dais and off the dais, all of you are well aware that there is a remarkable book on the biographies, and that book is written by Michael Hart, the 100 ranking of the most influential persons in the history. In that book, the first rank the author has given, and the world has accepted, the author has given the first place to Prophet Muhammad, peace be upon him. It is indeed a great pleasure for all of us that Maulana Khalid Saifullah Rahmani Sahab, who happened to be the President of All India Muslim Personnel Board, the founder of the renowned institution Al-Mahad al-Islami, which is a research institute, and researches are performed on various aspects of Islam under his leadership. He has authored so many books, and these books, for all of us, especially for all those who are the residents of Telangana, we are proud to say that the books authored by him are used as the textbooks, not only in India, but around the world, in Europe, in America, in many countries. Those books are used as the textbooks in various Islamic institutes. So, Maulana has authored this book, Prophet for the World, a book which is going to be launched with the auspicious hands of our beloved CM of Telangana. This book highlights various aspects of Islam
and various aspects of the seerah or the biography of Prophet Muhammad, peace be upon him. As it has been recited in the Holy Quran, from the Holy Quran, it is said that he was born not for a particular community or region or time, but he was born as the mercy for whole of the humanity. And this mercy for humanity, various aspects related to this main theme have been covered, beautifully covered by Maulana Khalid Saifullah Rahmani Sahab. It's really a wonderful book. I cannot justify it within 5 minutes, but I'll just read out certain things for you. The first part of this book, which covers with the general biography and main themes of the book. The second one is guiding figure for all humanity, not for any community, not for any people, a group of people speaking a particular language, but for all people, humanity. Invaluable knowledge in the Prophet's own words. The words of wisdom uttered by Prophet Muhammad, they reflect a sign of wisdom. So this part covers his love towards knowledge and the emphasis that he has given on knowledge. Then manners and habits. This is another aspect. Good behavior with all the people, including Muslims as well as non-Muslims. This is a very, very important part. Then Prophet of Islam and children, how his behavior was there with the children, with the elders, with women, with disabled and elders. So in short, the book covers all important aspects of the biography of Prophet Muhammad. And it shows, I'm sure, that if you'll go through the book, Honorable Chief Minister would like to get this book translated in various languages so that the message of humanity should reach to one and all. It is indeed a great book that should be translated in various languages, including Urdu, Telugu, and all other Indian languages, so that this message, which is very much needed nowadays, the message of humanity, the message of love, and the message of equality and justice. This book reveals all these messages, very important messages from Prophet Muhammad and Islam. Just one thing I would like to read from the text. Expressing love. His behavior with women. The Prophet's behavior towards women was exemplary. Not only towards women in his family, but towards all women in general. We find several examples of this in his seerah. A woman who used to sweep the masjid passed away, and people buried her without informing the Prophet, because they felt that her stature did not require informing to the Prophet. When he received the news of her death, he asked why he was not informed and asked to be taken to her grave, and there he prayed for her. Although the narrator of this hadith is not sure if it was a man or a woman, another narrator, Abu Rafi, who says that he is sure that it was a woman who used to work as a sweeper. Her death was not informed to Prophet Muhammad, and she was buried. But when he came to know, he asked, why I was not informed? Then he goes to the graveyard, and then offers prayer and dua there. See what kind of humanity is there. Even with the slaves, with the women, with the children, with the disabled personalities, all these beautiful aspects of the personality of Prophet Muhammad have been covered by Maulana Khalid Saifullah Rahmani Sahab. On behalf of one and all, I would like to congratulate him, and I would like to request all of you to please go through this book. Thank you one and all. Thank you for the opportunity. अब इसके बाद
اس کتاب کی ریلیز ہوگی اور اس کے ایک ایک نسخہ اس کا تمام شہنشین پر تشریف فرما مہمانوں کو پیش کیا جائے گا اور اس طرح اس کتاب کی رسم اجرا انجام پائے گی. بہت شکریہ. انشاءاللہ یہ کتاب اسلاموفوبیا کے خلاف ایک اہم کردار ادا کرے گی. اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو مسکنسیپشنز کریٹ کیے گئے ہیں اور کمیونٹیز کے درمیان فاصلہ پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے، یہ کتاب اس کے درمیان بریجنگ گیپ کا کام کرے گی اور آپس میں عزت و احترام اور محبت کی راہ ہموار کرے گی. اب اس کے بعد میں آج کے اس نشست کے مہمان خصوصی اور جن کی کتاب کی رسمی اجرا ہونی تھی، حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب، جو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے پریزیڈنٹ، المعہد العالی الاسلامی حیدرآباد ہوسٹ آرگنائزیشن کے فاؤنڈر اور ڈائریکٹر ہیں، اور پوری دنیا میں یہاں سے لے کے سعودی عرب اور مکہ، یورپ اور امریکہ تک جتنے اسلامک جورسپریڈنس کے ادارے ہیں ان سب کے ممبر یا چیئرمین ہیں. ان کو میں بصد ادب و احترام دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنا خطاب پیش کریں. محترم حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب. اللہ کے نام سے جو بےحد مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، اور جو پوری انسانیت کا پرمیشور، اس کا مالک اور اس کا پروردگار ہے، اور لاکھوں درود و سلام ہو اس پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے انسانوں کو انسان بننا سکھایا، جنہوں نے اس دنیا میں امن اور انصاف کا چراغ جلایا، اور جن کی روشنی سے اس دنیا میں اخلاق کی روشنی پھیلی. محترم بھائیوں، محترم جناب ہمارے بہت ہی معزز چیف منسٹر صاحب، جنہوں نے تکلیف اٹھائی اور آج کے اس پروگرام میں یہاں تشریف لائے، محترم جناب اسد الدین اویسی صاحب، معزز رکن پارلیمنٹ و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین، محترم جناب شبیر علی صاحب،
جو ہماری ریاست کے بہت ہی فعال اور مخلص قائد ہیں، محترم جناب فہیم الدین قریشی صاحب، جنہوں نے جو ماشاءاللہ بڑی اچھی خدمت انجام دے رہے ہیں اور اس وقت ٹیمریز کی ذمہ داری ان سے متعلق ہے، تمام بھائیوں اور بہنوں، میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے، یہ کتاب چند سال پہلے پہلی بار میں نے اردو زبان میں لکھی، پھر اس کا عربی زبان میں ترجمہ ہوا، وہ ہندوستان سے بھی شائع ہوا، عرب ملک سے بھی شائع ہوا، پھر اس کا ہندی ٹرانسلیشن مدھیہ پردیش کے شہر اندور سے شائع ہوا، اس کا بنگلہ ترجمہ پڑوسی ملک بنگلہ دیش سے شائع ہوا، اس کا ملیالم ترجمہ کیرالہ سے شائع ہوا، اس کا تیلگو ترجمہ آندھرا پردیش کے شہر کڑپا سے شائع ہوا، اس کا ترجمہ بیرون ملک میں فرینچ زبان میں بھی فرانس سے شائع ہوا۔ تو میں اس کو اپنے لیے بہت بڑی سعادت سمجھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ادنا غلام کہ اگر اس کو اپنے نبی کی خاک نالین بھی مل جائے تو اس کے لیے باعث صد افتخار ہے۔ اس کو اس بات کا موقع ملا کہ اپنے آقا اپنے مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دو چار کلمہ محبت دنیا کے مختلف حصوں تک پہنچائے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اس موقع سے میں مختصر وقت میں 3 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پروفٹ مانتے ہیں، اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ پیغمبر کی کیا ضرورت ہے؟ خدا کی طرف سے اس دنیا میں دودت کیوں بھیجے گئے؟ ان کی کیا ضرورت تھی؟ خدا کے ایمبیسڈر کیوں اس دنیا میں بھیجے گئے؟ دوسری بات میں یہ پیش کرنا چاہوں گا کہ دنیا میں بڑی بڑی ہستیاں گزری ہیں، بڑے بڑے دھارمک بزرگ گزرے ہیں، وہ سب ہمارے لیے ہمارے سروں کا تاج ہیں، لیکن ہم ایسا کیوں سمجھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی ایسی ہے کہ جس کو ہم انسانیت کے لیے آج کے حالات میں ماڈل اور نمونے کے طور پر پیش کر سکتے ہیں؟ اور تیسری بات یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعلیمات کا، ان کی ہدایات کا خلاصہ کیا ہے؟ پہلی بات یہ ہے میرے بھائیوں، ہم آپ دیکھتے ہیں کہ جب کوئی کمپنی کوئی مشین تیار کرتی ہے، کسی ٹیکنالوجی کو ڈیولپ کرتی ہے اور اس کو استعمال کے لیے مارکیٹ میں لاتی ہے تو 2 طریقوں سے استعمال کرنے والوں کی مدد کرتی ہے۔ ایک تو ایسا بکلیٹ شائع کرتی ہے جو اس مشنری کے بارے میں اور اس کے استعمال کے طریقے کے بارے میں بتائے، اور دوسرے ایک ایسے ایکسپرٹ کو بھیجتی ہے جو لوگوں کو عملی طور پر اس کو سمجھائے۔ تو پوری کائنات آپ دیکھیں، ایک مشین تو وہ ہے جو انسان نے بنائی ہے، لیکن اس کائنات میں کتنی ہی مشینیں ہیں جس کو اس کائنات کے پیدا کرنے والے نے، اس کے پرمیشور نے بنائی ہے۔ اور ان مشینوں میں سب سے اہم ترین مشین جو سب سے زیادہ پیچیدہ ہے اور سب سے زیادہ باریک ٹیکنالوجی کے حامل ہے، وہ ہم اور آپ ہیں۔ خدا نے جو ہمیں بنایا ہے ایک ایسی مشین کہ جو دنیا کی سب سے زیادہ نازک مشین ہے۔ آپ غور کیجئے کہ ہمارے جسم میں جو رگیں ہیں اور نالیاں ہیں،
میڈیکل سائنس کے ایکسپرٹس کہتے ہیں وہ اتنی لمبی ہیں کہ ان کی لمبائی تقریباً 45 میل ہے، اور جو ہمارے جسم میں وہ رگیں ہیں جو پورے باڈی کو خون پہنچاتی ہیں وہ تو بلینوں میں ہیں۔ ایک دن میں ہم 23,000 سے زیادہ دفعہ سانس لیتے ہیں، اور 1,15,000 سے زیادہ ایک دن میں ہمارا دل دھڑکتا ہے، دھڑکن پیدا ہوتی ہے۔ دماغ جو ہمارے جسم کا بادشاہ ہے اس میں 100 ارب سے زیادہ سیلز ہیں، خلیات ہیں۔ تو میں نے اشارتاً کہا کہ ہم ایک ایسی مشین ہیں جو قدرت کے اس کارخانے میں سب سے زیادہ ایڈوانس اور سب سے زیادہ نازک اور پیچیدہ مشین ہے۔ ہم اپنے آپ کو کس طرح استعمال کریں، ہم اپنی صلاحیت کو کہاں خرچ کریں اور کہاں خرچ کرنے سے بچیں، اس کے لیے بھی ضرورت تھی کہ ہمارا بنانے والا ہماری رہنمائی کرے۔ اس رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک طرف دھارمک پستکیں بھیجی، جتنی بھی دھارمک پستکیں ہیں وہ مانوتا کی، انسانیت کی، اخلاق کی تعلیم دیتی ہیں، اور دوسری طرف ضرورت تھی ایسی پرسنالٹیز کی، ایسی شخصیتوں کی کہ وہ ان کتابوں میں جو تعلیم ہے اس کی وہ عملی مثال ہو، جس کو ہم اپنے لیے ماڈل بنا سکیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کتابیں بھی بھیجی انسانوں کی رہنمائی کے لیے، اور اس سلسلے کی آخری کتاب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی کتاب قرآن مجید ہے، اور اپنے دوت بھی بھیجے، اپنے ایمبیسڈر بھی بھیجے، اور اس سلسلے کی آخری کڑی پیغمبر اسلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو جو پیغمبر کی زندگی یہ صرف ایک نالج کی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری ایک ضرورت ہے، اور زندگی گزارنے کا طریقہ ہمیں اس سے معلوم ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایسی ہے جس کو ہم سب کو ماڈل بنانا چاہیے، پوری انسانیت کو۔ اس سلسلے میں دو باتیں ہم ذہن میں رکھیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ سے پہلے کی جو شخصیتیں آئیں یا جو دھارمک پستکیں آئیں، وہ دور ایسا تھا جو پتھروں کا دور تھا، جس میں لوگ لکھتے تھے اور بہت سی چیزوں میں لوگ ملاوٹ پیدا کر دیتے تھے۔ اسی لیے جو دھارمک کتابیں ہیں، کوئی بھی کتاب آپ قرآن مجید کے علاوہ دیکھ لیجئے، اس کے نسخے ایک دوسرے سے ملتے نہیں، کسی میں زیادہ ہے، کسی میں کم ہے۔ قرآن مجید ایک ایسی محفوظ کتاب ہے کہ آپ ہندوستان سے لے کر اور دنیا کے کسی کونے تک پہنچ جائیں اور کسی کے ہاں سے قرآن کا ایک نسخہ اٹھائیں، ان میں ایک لفظ کا اور ایک حرف کا فرق نہیں ہوگا۔ تو کتابیں بہت سی آئیں، لیکن یہی ایک ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں ہم اطمینان کر سکتے ہیں کہ یہ جیسے اتاری گئی اسی طرح یہ محفوظ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم ایسی شخصیت کو ماڈل بنا سکتے ہیں جن کے طریقے پر عمل کرنا ہمارے لیے ممکن ہو۔ دنیا میں بہت سے بزرگ، رشی، منی، خدا کے نیک بندے آئے، وہ سب ہمارے لیے قابل احترام ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایسا نمونہ ہمارے سامنے ہے کہ جس میں ہم عمل کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، ہم دریا پر چل نہیں سکتے ہیں، ہم فضاؤں میں اڑ نہیں سکتے ہیں، ہم اپنے ہاتھ میں پہاڑ رکھ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ جا نہیں سکتے ہیں،
ہم شیر کی اور درندوں کی سواری نہیں کر سکتے ہیں؟ جن بزرگوں کے بارے میں آیا ہے کہ انہوں نے ایسا کیا ہے، یہ ان کی بزرگی کی بات ہے، ان کی عظمت اور ان کا احترام ہمارے دل میں ہے، لیکن ہم خود اس کو فالو نہیں کر سکتے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایسی ہے جس کو ہر انسان فالو کر سکتا ہے۔ اسی لیے اسلام نے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ایسی بنا کر پیش نہیں کیا جو ہماری سوچ کے دائرے سے باہر ہو۔ جیسے ہم کو چلنے کے لیے سواری کی ضرورت پڑتی ہے، آپ نے سواری کا استعمال کیا۔ جیسے ہم کو دریا پار کرنے کے لیے کشتی کی ضرورت پڑتی ہے، آپ نے کشتی کا استعمال کیا۔ جیسے ہم کو فاقوں کی اور بھوکے رہنے کی نوبت آتی ہے، آپ فاقوں سے گزرے، آپ نے فتح بھی حاصل کی، اور بعض دفعہ آپ کو ہار سے بھی دوچار ہونا پڑا، تاکہ انسان ہر حال میں آپ کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ بنا سکے۔ آپ نے حکومت بھی کی اور آپ نے محکومیت کی زندگی بھی بسر کی۔ آپ کی بیویاں بھی ہیں، آپ کے بچے بھی ہیں، یعنی ایک ایسا نمونہ ہے آپ کی زندگی کا کہ ہر انسان اس کو دیکھ کر اپنی زندگی کا راستہ متعین کر سکتا ہے، اور ایسا عمل ہے آپ کا جو ہر ایک کے لیے اس کو فالو کرنا اس کے لیے ممکن ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی انسانیت کے لیے ایک بہترین ماڈل ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ مصدقا لما بین یدیہ، آپ نے جو پچھلے بزرگ آئے، نیک لوگ دنیا میں آئے، آپ نے ان کی بھی تصدیق کی۔ تیسرا نقطہ جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا خلاصہ کیا ہے۔ آپ کی تمام تعلیمات کا خلاصہ دو باتیں ہیں جن کو آپ نے اپنی آخری اسپیچ میں بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا ان الہکم واحد و ان اباکم واحد، یاد رکھو تم سب ایک ہی خدا کے بندے ہو اور تم سب ایک ہی باپ کی اولاد ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ تم میں سے کوئی ایشور کے سر سے پیدا ہو گیا، کوئی بازو سے پیدا ہو گیا، کوئی پاؤں سے پیدا ہو گیا، نہیں، تم سب کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی ماں باپ سے پیدا فرمایا ہے۔ یہ چیز برابری کا تصور دیتی ہے، اسی لیے اسلام نے ذات پات کا تصور کو ختم کیا، اور اس سے بڑی مثال کیا ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہن کا نکاح حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو غلام تھے اور عربی بھی نہیں تھے، جو عرب نہیں ہوتے تھے ان کو عرب بہت حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے، آپ نے اپنی پھوپھیزاد بہن کو ان کے نکاح میں دیا۔ آپ نے عورت کو عزت دی۔ اس زمانے میں جب عورت کو نحس سمجھا جاتا تھا، گناہ کا دروازہ سمجھا جاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی تعریف کی۔ عورت کا پہلا روپ ماں کا ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ ایک صاحب حج کے لیے جا رہے تھے، آپ نے پوچھا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ کہا زندہ ہیں۔ کہا تم اپنے ماں باپ کی خدمت کرو۔ اتنی زیادہ ماں کو اہمیت دی گئی۔ آپ نے بیوی کے بارے میں فرمایا کہ وہ تمہارے لیے کسوٹی ہے، اگر تمہارے اخلاق اپنی بیوی کے ساتھ اچھے ہوں تو تم اچھے ہو، اور تم لاکھ اچھے عمل کرو، صدقہ خیرات کرو، دوستوں کے ساتھ اچھے سے پیش آؤ، لیکن اگر تمہارا سلوک اپنی بیوی کے ساتھ اچھے نہیں ہے تو تم اچھے نہیں۔ ان احسنکم احسنکم خلقا وان احسنکم خلقا احسنکم لاہلہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلم بھائیوں کے بارے میں، اس زمانے میں ایک مذہب کے لوگ دوسرے مذہب کے لوگوں کو گوارا نہیں کرتے تھے۔ وہ غیر مسلم بھائی جن کے ساتھ ہم رہتے ہیں، آپ نے فرمایا دماؤہم کا دمائنا واموالہم کا اموالنا واعراضہم کا اعراضنا، ان کی خون، ان کی جان ہماری جان کی طرح ہے،
ان کا مال ہمارے مال کی طرح ہے اور ان کی عزت و آبرو ہماری عزت و آبرو کی طرح ہے۔ اسی لیے اسلام میں اگر کوئی مسلمان اپنے کسی غیر مسلم بھائی کا خدا نخواستہ مرڈر کر دے، اس کی وہی سزا ہے جو کسی مسلمان کو قتل کرنے کی۔ اگر اپنی کسی غیر مسلم بہن کی عزت سے کھلواڑ کرے تو اس کی وہی سزا ہے جو سزا ایک مسلمان عورت کے ساتھ زیادتی کی۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اپنے غیر مسلم بھائیوں کے مذہبی جذبات کا بھی خیال رکھو۔ دیکھیے، اسلام ایک خدا کا قائل ہے۔ اسلام کی نظر میں کوئی مخلوق خدا نہیں ہو سکتی، یہاں تک کہ اللہ کے نبیوں اور رسولوں کو خدا کا درجہ نہیں دیا گیا۔ لیکن آپ قرآن مجید نے کہا کہ اگر معاشرے میں کچھ لوگ وہ ہیں جو دوسری چیزوں کو خدا مانتے ہیں تو ضروری ہے کہ تم ان کے جذبات کا خیال رکھو۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، دوسرے لوگ اللہ کے سوا جن چیزوں کی عبادت کرتے ہیں تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم ان چیزوں کو برا بھلا کہہ کر اور تم ان کا دل دکھاؤ۔ یہاں تک کہ آپ نے جانوروں کے حقوق بیان کیے، آپ نے جانور کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم دیا۔ آپ نے فرمایا جو جانور کو چارہ نہیں کھلا سکے اس کو اس جانور کے اپنے پاس رکھنے کا حق نہیں ہے۔ آپ نے جانور کے چہرے پر مارنے سے منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانور کو اسٹیج نہ بناؤ۔ لوگ اونٹنی کو کھڑا کر کے اور اس پر کھڑے ہو کر اسپیچ دیتے تھے، آپ نے فرمایا کہ جانور کو اسٹیج نہ بناؤ۔ تو آپ کی ذات رحمت تھی، رحمت تھی پوری انسانیت کے لیے، رحمت تھی عورتوں کے لیے، رحمت تھی غلاموں کے لیے، رحمت تھی ان لوگوں کے لیے بھی جو ایمان نہیں لائے، رحمت تھی جانوروں کے لیے بھی، رحمت تھی پودوں کے لیے بھی۔ آپ نے کسی پودے کو جلانے سے منع فرمایا، آپ نے کسی زندہ پودے کو اکھاڑنے سے منع فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تمہارے ہاتھ میں ایک پودا ہو اور تم کو یقین ہو کہ آج ہی شام میں قیامت آ جائے گی، تب بھی اس پودے کو زمین میں لگا دو۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ یہ جو مختصر سی معمولی سی ایک کتاب ہم نے اپنی حیثیت کے لحاظ سے لکھی ہے، یہ اس لیے ہم نے اس کتاب کو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا ہے کہ آج کل جو غلط فہمیاں پیدا کی جا رہی ہیں اس کے مقابلے میں لوگ سچائی سے واقف ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو پہچانیں۔ اللہ کرے اللہ تعالیٰ اس ملک میں ہم سب کے درمیان الفت، محبت، پریم، پیار، ایک دوسرے کی قدردانی، ایک دوسرے کی دھارمک شخصیتوں کا احترام، ایک دوسرے کی دھارمک پستکوں کا لحاظ اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھے سلوک کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنے ان تمام بزرگوں کا اور آپ سب حضرات کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ اس چھوٹے اور کھوٹے کی عزت افزائی کے لیے یہاں تشریف لائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین گرامی، اس کتاب کے آتھر مصنف حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کا خطبہ آپ نے سنا، اور اس خطبے میں ہیومینٹی، انسانیت، بھائی چارہ، پیسفل کو ایگزسٹنس، ان تمام چیزوں کا پیغام آپ کو نظر آئے گا۔ اب اس کے بعد میں اس ریاست کے قابل احترام وزیر اعلیٰ کو دعوت دینا چاہوں گا اس شعر کے ساتھ کہ وہ بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، وہ بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ میں بصد ادب و احترام وزیر اعلیٰ محترم جناب ریونت ریڈی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنی اسپیچ پیش کریں۔
मौलाना रहमानी साहब बुक लॉन्चिंग सेरेमनी मेरे साथ MIM सदर साहब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जी, फार्मर मिनिस्टर तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट एडवाइज़र मोहम्मद अली शबीर जी और टिमरिस डायरेक्टर फ़हीम कुरैशी जी और बहुत सारे स्कॉलर्स, अपने शहर के जाने माने बड़े लोगों को सबको मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि इतना अच्छा मौका मुझे पहली बार मिला है। प्रॉफिट मोहम्मद जो रास्ता दिखाए, वो रास्ता खाली माइनॉरिटी भाइयों के लिए नहीं, इस दुनिया में जो लोग हैं शांति अमन से जीने के लिए जो कोशिश कर रहा है, वो रास्ता हम सब पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, अपने परिवार को बोलने के लिए मौलाना रहमानी साहब एक अच्छा किताब लिख के एक किताब रिलीज़ करने के लिए और आप लोग सबसे मिलने के लिए एक अच्छा मौका मुझे मिला है। क्योंकि हम बहुत सारे जलसा में जाते हैं, हर जलसा इस देश के, इस प्रदेश के चलाने के लिए कोई रास्ता, वो रास्ता के बारे में चर्चा करने के लिए मौका नहीं मिलता है। अपने अपने पार्टियों का, अपना अपना कार्यकर्ताओं का कुछ बात सुनने के लिए, बात बोलने के लिए जाते हैं, मगर ऐसे मौका बहुत कम मिलते। मैं ज़्यादा यहाँ भाषण नहीं देना चाहता हूँ, मगर ये ऐसे मौके पे ऐसे किताब रिलीज़ करने की वजह से हम लोग सब मिलकर शांति से, अगर भाषा अलग हो, मज़हब अलग हो, प्रॉफिट मोहम्मद ने जो ने कहा, गीता में जो कहा, बाइबल में जो कहा, इस सब का एक ही मतलब है कि हम सब लोग मिलजुल के इस देश को आगे ले जाने के लिए, इस दुनिया को शांति अमन से रखने के लिए। तो ऐसे मौके पे इस देश में क्या हो रहा है, क्या होने वाले है, कुछ लोग जहर फैलाने के लिए जो कोशिश कर रहा है, उसको रोकने के लिए हम लोग सब मिलकर सोचना है। और दूसरी बात, मेरा दिल बहुत खुशी हो गया, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड प्रेसिडेंट अपने शहर से, अपने भाइयों में एक ऑल इंडिया लेवल पे एक पोजीशन पे गया। हम सब लोग इस बात को खुशी से, गर्व से कह सकता है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रेसिडेंट हमारे शहर से। और रहा दूसरी बात, मैं भी सदर साहब के साथ पिछले लोकसभा में मैं भी MP था। सदर साहब हैदराबाद शहर के इस कोने पे रहा तो मैं उस कोने पे MP बना था। मगर लोकसभा में जब गरीब लोगों के तरफ से, खासकर माइनॉरिटी और दलित आदिवासियों के लिए जो आवाज़ सुनते, बहुत खुशी होते थे कि भाई असदुद्दीन ओवैसी हमारा शहर से ये दलित, आदिवासी और माइनॉरिटी लोगों के लिए जो लोकसभा में जो आवाज़ उठा रहे। कभी कभी असद साहब ने कांग्रेस के खिलाफ भी बोले तो भी मुझे अच्छा लगता था, क्योंकि हमारा ही भाई कुछ आवाज़ उठा रहे। हमारे खिलाफ बोले तो कोई दुश्मन नहीं होते। हर सरकार को चलाने में कभी कभी गलती भी हो सकता है, वो गलतियां सुधारने के लिए स्ट्रांग अपोजिशन का भी ज़रूरत है। वो प्रदेश में हो, देश में हो,
آج آپ دیکھو لوک سبھا میں جنتا کے بھاشن بولنے والے بہت کم ہو گئے. زہر پھیلانے کے لیے آپس میں پنچایت لگانے کا بھاشن زیادہ ہو گئے. تلنگانہ سے خاص کر یا کمبائنڈ آندھر پردیش میں پچھلے دنوں میں اچھا نیتا لوگ تھے. جے پال ریڈی جی جیسے اپنے تلنگانہ سے آواز اٹھانے والے تھے. آج کے تاریخ میں تو بہت کم ہو گئے. بزنس اور کارپوریٹ بزنس والے زیادہ آ گئے. بزنس میں تو وہ لوگ ترقی اچھا کر رہے ہیں مگر غریب لوگوں کا آواز اٹھانے والے کم ہو گئے. 17 میں ایک ہی دکھ رہا ہے مجھے اسدالدین اویسی جی جو غریب لوگوں کی آواز بن کر وہاں پر سنانے کے لیے جو کوشش کر رہا ہے. اسد صاحب ہمارے ساتھ دیے نہیں دیے وہ الگ بات ہے. چناؤ کے سمے پر ہم ان کے طریقہ سے ہمارا طریقہ سے ہم چناؤ لڑ رہے ہیں. ایک بار چناؤ ختم ہونے کے بعد ایسے کوئی بات نہیں ہے. ہم سب مل کر 4 کروڑ تلنگانہ جنتا کو کچھ اچھا کے لیے کچھ ویلفیئر کے لیے ان لوگ ڈیولپمنٹ کے لیے حیدرآباد شہر کو سدھارنے کے لیے ہم لوگ مل کے کام کرنے کا ضرورت ہے. ہم الگ الگ بیٹھ کر الگ الگ سوچ کر ہم لوگ کچھ کیے تو اس شہر کا نام خراب ہو جائیں گے. اسی لیے میں ایم پارٹی سے پوچھ کر یا ان کے طرف سے کوئی سجھاؤ آئے تو بھی ہم لوگ آگے پیچھے نہیں کر رہے. عیسیٰ موسیٰ ریور جو بہت سالوں سے وہ ایک دم خراب ہو چکا ہے. اس میں جو شہر کے جتنا بھی کچرا ہے اسی میں آ رہا ہے. وہ سدھارنے کے لیے ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں. ان کا مدد ہم مانگے وہ لوگ بھی آگے آئے. اور غریب لوگوں کو بھی جتنے بھی غریب لوگ ہیں ڈبل بیڈ روم گھر دینے کے لیے سرکار کے طرف سے ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں. اس کا بھی ہم لوگ سب کا نامہ لے رہے. جو غریب ہے ان لوگوں کو سرکار کے طرف سے جو مدد ملنا ہے ہم لوگ وہ کام کرنے کے لیے اور کوشش کر رہے ہیں. تو اسی لیے آنے والے چناؤ میں بھی اس دیش میں کیونکہ یہ ہندوستان اپنا ملک ہے اس کو بچانے کا ذمہ داری اپنا ہی ہے اور کوئی نہیں آئیں گے اس دنیا کو اس ملک کو بچانے کے لیے. جو زہر پھیلانے کے لیے چناؤ جیتنے کے لیے کچھ کوشش کیے تو کوئی غلطی نہیں ہے مگر چناؤ جیتنے کے لیے ایک زہر پھیلا کے اپنے آپس میں ایک دم پھر کبھی ملے نہیں ملے جیسا کچھ کاموں کرنے کے لیے جو لوگ کوشش کر رہے ہیں ان لوگوں سے بچ کے رہنا ہے. آگے یہاں سے کوئی بھی اگر چن کے جا رہا ہے اس دیش کو بچانے کے لیے غریب لوگوں کا آواز اٹھانے والے رہا تو اور بہترین رہیں گے. کیونکہ اس ملک کو بچانے کا آزادی ہم نے لڑ کے لا لی. اس ملک کو بچانے کا ذمہ داری بھی اپنا ہی ہے. تو جیسے مولانا رحمانی صاحب جو پرافٹ محمد راستہ جو دکھائے وہ راستہ میں گئے تو اس ملک کو بچانے کے لیے کوئی دقت نہیں ہے. میں یقین سے کہہ سکتا ہوں ایک اچھا راستہ میں ہم لوگ چلنا ہے. یہ اچھا راستہ اپنے کو آگے اچھے دن لائیں گے. ہم لوگ سب مل کر سب کے ساتھ ہم لوگ یہ سرکار چلانے کے لیے اور یہاں کے پچھلے ہسٹری بھی دیکھو 2 بار نائیڈو جی کو جیتا ہے 2 بار راجا شیکھر ریڈی جی کو جیتا ہے 2 بار چندر شیکھر راؤ کو بھی جیتا ہے 2 بار کانگریس کے بھی سرکار بنانے کے امید ہے. یہ 10 سال ہم غریب لوگوں کے لیے غریب ترقی کے لیے ہم لوگ کوشش کریں گے. اور ایسے موقع بار بار آئے تو میں بہت خوشی ہو جاؤں گے کیونکہ آپ کی آواز بھی سننے کے لیے ملنے کے لیے ایک اچھا موقع ہے. اتنے سارے اسکالرس کو ملنے کا موقع کبھی بہت کم ملتے. یہ اچھا جو موقع ملا ہے اور جو آرگنائزر سے جو شامل ہوئے بڑے نیتا لوگ بہت سارے جانے مانے بڑے بڑے لوگ ہیں. ہم ایسی قسمت ہے کہ ہم منچ پہ بیٹھے ہوا ہے مگر منچ کے نیچے جو لوگ ہیں ہمارے سے کوئی کم نہیں ہے. ہمارے سے بھی بہت ایکسپیرینس اور دنیا کے لیے جو کام کر رہے ہیں سب کو میں شکریہ ادا کرتے ہوئے یہاں چھٹی لیتا ہوں. دھنیہ واد متروں. بہت شکریہ عالی جناب وزیر اعلیٰ تلنگانہ. آپ نے اس ملک اور خاص طور پر اسٹیٹ کی یکجہتی امن اور شانتی کو قائم رکھنے کی بات کی اور ہم امید رکھتے ہیں
کہ جو ٹیم آپ کے ساتھ ہے، جن لوگوں کا آپ کو ساتھ حاصل ہے، وہ سب مل کر اس شہر کو اور اس ریاست کو امن اور پریم کا گہوارہ بنا دیں گے۔ اب اس کے ساتھ جو پروگرام کے اسکیجول تھا اس کے مطابق محترم جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، محترم جناب محمد شبیر علی صاحب، یوتھ آئیکن اینڈ لیڈر محترم جناب فہیم الدین قریشی صاحب اور حضرت مولانا سید اکبر نظام الدین صاحب، ان سب کی 2-4 منٹ کی اسپیچ ہونی تھی، لیکن چونکہ وقت ہمارا مکمل ہو چکا اور چیف منسٹر صاحب کا اگلا اسکیجول فکس ہے، تو اس لیے اس پروگرام کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے۔ اور میں تمام پارٹیسپینٹس کا، یہاں بہت سے مشائخ، خواتین اور بزرگان دین، نوجوان لوگ موجود ہیں اور مختلف دائرہ حیات کے لیڈرز موجود ہیں، میں آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں آج کے اس پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے۔ میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کی وجہ سے آج اس بزم کی رونق میں اضافہ ہوا، اور امید رکھتے ہیں کہ ہم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے پیغام کو گھر گھر اور در در تک پہنچائیں گے۔ بہت شکریہ، شب بخیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مہمانوں کے لیے کھانے کا نظم ہے یہاں دائیں جانب۔ میں آپ تمام سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز ہمیں ہاسپٹیلٹی کا موقع دیجیے۔